سامعین سلام، نمستے اور ست سری اکال۔ آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ سائنس اور مذہب یہ ہیں کیا چیز، اور ان دونوں میں سے سچا کون سا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں عام فہم الفاظ میں آپ سے بات کروں، بہت زیادہ بکش یا ڈیپ فلسافیکل قسم کی ڈیفینیشن سے پرہیز کروں، کیونکہ وہ سننے سنانے میں شاید بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن سمجھ اس طرح سے نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ اعتراف کروں کہ میں ان دونوں کی جو ڈیفینیشن یا جو ایکسپلینیشن دوں گا مذہب اور سائنس کی، میری اس میں اولین ترجیح یہ ہے کہ یہ وہ والی بات ہو جو ہر ایک اپنے طور پہ اپنی ذات کے اندر ایز اے ہیومن بینگ وہ محسوس کر سکے اور سینس کر سکے کہ ہاں یہ بات اس طرح سے ہے۔ کسی مذہبی عقیدے کو میں استعمال نہیں کروں گا ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے، نہ ہی میں کوئی سائنٹیفک اس میں جو ٹرمینالوجی ہے وہ استعمال کر کے اس کو کمپلیکیٹ کروں گا۔ تو جو سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان، ہمارے پاس 5 حواس ہیں جنہیں حواس خمسہ اردو میں کہتے ہیں یا 5 سینسز کہتے ہیں انگریزی میں، جس میں ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہے جو ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے، سننے کی ہمارے کان یہ کام کرتے ہیں، سونگھنے کا ناک کام کرتا ہے، چکھنے کا ہمارا منہ اور زبان جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور چھونے کی حس ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ 5 سینسز ہیں جو ہمارے ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، یہاں سے انفارمیشن ریسیو کی جاتی ہے، یہ سینسز انہیں ریسیو کرتی ہیں، پھر یہ برین کو بھیج دیتی ہیں، ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس کے ذریعے برین اس سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اس طرح سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے ماحول کے ساتھ۔ یہی ہمارا سورس آف نالج ہے، یہی ہمارا سورس آف انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طرح کا سورس آف انفارمیشن ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ میں ہم ویریفائی کر سکیں۔ جب میں پھر کسی اور جگہ پہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا کہ لوگ 6 سینس کسے کہتے ہیں یا کسی اور طرح سے کیا انسان کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ ایک بالکل الگ سے بحث ہوگی، لیکن ایک ایکسیپٹڈ سائنٹیفک طریقے میں ہمارے پاس یہ 5 سینسز ہیں، ہمارا نروس سسٹم ہے، اور یہ ہے ہمارا سورس آف انفارمیشن اور سورس آف انٹرپریٹیشن۔ اب آگے جو انسان کا چیزوں کو، انفارمیشن کو لے کے انٹرپریٹ کرنا اور اس سے انفر کرنا، میں اسے آپ کے سامنے 2 سٹیجز میں رکھتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو جس طرح سے سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ایز اف کہ یہ سچ ہے، اور ہم اس پہ عمل کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس پہلے کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہوتی، ہمیں کہیں نہ کہیں سے اسے لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جو پہلی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اگر ہم اسے سچ سمجھ کے نہ چلیں، ہمارا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی جو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور دینے والے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس۔ وہ جو باتیں ہمیں کہتے ہیں، جو احتیاطیں ہمیں بتاتے ہیں، یہ ان کے ایکسپیرینسز پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہم انہیں سچ مانتے ہیں اور وہاں سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ سروائیول کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جن چیزوں کو آزمایا اپنی زندگی، اس سے انہیں لگا کہ اس سے محفوظ رہتی ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو جانوروں سے بچانے کا طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے، جو صحیح چیز کھانے کا، زہریلی چیزوں سے بچنے کا، زہریلے جانوروں کے کاٹے سے بچنے کا۔ اسی طرح ماڈرن لائف میں اگر آپ کرتے ہیں تو روڈ کراس کرتے وقت لیفٹ رائٹ دیکھنے کا، چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک، آگ سے بچنے کا، الیکٹرک کرنٹ سے یہ صلاحیت نہ صرف یہ کہ ان کا علم ہمیں دے دیتی ہے،
بلکہ یہ فوراً سے ہمارے جو ریپرٹوائر ہے ہمارے علم کا ایک لحاظ سے برین کے اندر ایک ذخیرہ بنا دیتی ہے جس سے ہم اپنا شروع کر سکیں، کیونکہ جب تک ہمیں خود علم ملے گا، ہمارے تجربات میں بات آئے گی، ممکن ہے کہ ہم اس وقت تک کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں کہ ہمارا سروائیول جو ہے وہ نہ رہے۔ انسان کی یہ صلاحیت وہ ہے جس کی وجہ سے اس نے زبان بھی اپنی بنائی۔ ہماری زبان ان آوازوں پر مبنی ہے جن کا اصل میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب وہ جانور جسے بلی کہتے ہیں، اس کے بلی ہونے کا کیا ثبوت ہے کہ اسے بلی ہی کہا جائے، اسے گائے نہ کہا جائے یا اسے کتا نہ کہا جائے؟ اسی طرح سے یہ جو لکوڈ ہم پیتے ہیں، اسے پانی کیوں کہا جائے، کچھ اور اسے کیوں نہ کہا جائے؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ناموں کے اندر واحد سچ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، ہم اس چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی انسان ہے تو اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کی بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ کسی چیز یا جانور کی بات ہوتی ہے تو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ پرپس سالو ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور اس میں سچ کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اب یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اگر ہم انہی ساری سٹیٹمنٹس کو اکٹھا کریں بنا ویریفائی کیے ہوئے، اور اکثر و بیشتر اس لیے ویریفائی نہیں کر سکتے کہ اس سے پیچھے اور زیادہ سچ ان میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ جو باڈی آف نالج بن جاتی ہے جس میں چیزیں بغیر ثبوت مانگے ہوئے سچ بن جاتی ہیں، اگر یہی آگے سلسلہ چلایا جائے تو یہ وہ ہے جو ہمارے مذہب کو جنم دیتا ہے، یا وہ برانچ آف نالج جسے آج ہم مذہب کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد میں وہ سٹیٹمنٹس ہیں جنہیں ہم نے سچ مانا اور سچ مان کے آگے چل پڑے۔ اب انسانی شعور کی ارتقاء میں سیکنڈ سٹیج جو آتی ہے وہ پہلی والی سے آگے چلتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ جسے آپ نے سچ مانا ہوا ہوتا ہے، آپ اسے ویریفائی کرتے ہیں، آپ اسے ایک لحاظ سے ری چیک کرتے ہیں، آپ اس کی فیکٹ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، ابھی بھی اتنی ویلڈ ہے جتنی وہ پہلے ہوا کرتی تھی، تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ اسی پہ لے کے آگے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اب یہ ویلڈ نہیں رہی، اب ہمارے پاس زیادہ نالج آ چکا ہے، اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ فیکچول نہیں ہے، تو آپ اسے ری تھنک کرتے ہیں، آپ وہ والی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں جو فیکٹس کے زیادہ قریب ہوتی ہے، جو آج کے علم کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ والی جو باڈی آف نالج ہوتا ہے جس میں فیکٹس چیکنگ کی جاتی ہے، یہ وہ ہے جس نے آگے چل کے سائنس کو جنم دیا۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں ہمارے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم ایزیوم کرتے ہیں، پھر انہیں ویریفائی کر لیتے ہیں، کچھ ایزیوم کرتے ہیں، کچھ ویریفائی کر لیتے ہیں۔ چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز تک ہمیشہ یہی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک اسے فوراً چیک کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کو آپ دن میں ہیں، لائٹ کوئی نہیں جل رہی، آپ نے پنکھا لگا رکھا تھا لیکن وہ بند ہو گیا، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بجلی بند ہو گئی ہے، آپ کوئی لائٹ آن کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بجلی بند ہو گئی ہے، آپ کو تسلی ہو گئی، یعنی آپ نے ایزیوم کیا کہ بجلی بند ہو گئی، لائٹ آن کر کے دیکھ لیا، پتا چل گیا کہ واقعی بجلی بند ہو گئی ہے۔ آپ کا یعنی پہلی سٹیج بھی ہو گئی جس میں آپ کی ایزمپشن تھی، سیکنڈ ویریفیکیشن والی بھی ہو گئی، تو یہ سائنٹیفک اپروچ ہو گئی آپ کی۔ اگر یہی کچھ آپ نے کیا، آپ نے آن کیا، سوئچ آن کر کے دیکھا لائٹ آ رہی ہے لیکن پنکھا نہیں چل رہا، اب سائنٹیفکلی اب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ اس کا مطلب پنکھے میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پہلی ایزمپشن جس سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر اس کو فیکٹ چیکنگ کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انسانوں نے فیکٹ چیکنگ کرتے رہے ان کے ہاں ترقی ہوتی رہی۔ جن سٹیٹمنٹس کو ان سے پہلے کے لوگ مانا کرتے تھے، مثال کے طور پہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر لیں، 1450 سال پہلے اسلام کی بات کر لیں، اس زمانے میں انسانوں کا علم کیا تھا آسمان کے بارے میں؟
جس ازمپشن کی بنیاد پہ انہوں نے آسمان کے بارے میں اپنا علم یا اپنی کہانیاں یا اپنی انڈرسٹینڈنگ رکھی ہوئی تھی، اگر آپ اسی کو بلیو کرتے ہیں تو یہ آپ کا ریلیجن ہے۔ اگر آپ فیکٹ چیکنگ کر لیتے ہیں کہ آج کا علم مجھے کیا بتاتا ہے، کیا آج کا علم مجھے کچھ ایسی چیز بتاتا ہے کہ مجھے ری تھنک کرنا چاہیے ان کے نالج کو جو انہوں نے مجھے آج تک پہنچایا؟ اسی طرح سے کائنات کے ابتدا کے بارے میں، کائنات شروع کیسے ہوئی، اگر آپ اس چیز کو یقین رکھتے ہیں جو اس زمانے میں انہوں نے کہی، تو لوگ برے نہیں تھے، بے وقوف بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے حساب سے جو ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بنائی، ویریفائی کرنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ مان لی اور اسی کو لے کے آگے چل پڑے۔ آج آپ غلطی کریں گے اگر آپ بغیر ویریفائی کیے ان کی اس سٹیٹمنٹ کو لے کے آگے چلیں۔ کیوں؟ آج آپ کے پاس علم موجود ہے، پہلے سے زیادہ انفارمیشن موجود ہے، آج بہت ضروری ہے کہ اس کو ری تھنک کیا جائے۔ ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، انہیں اس کے پیچھے کا میکینزم نہیں معلوم تھا کہ بادل کیسے بنتے ہیں، کس طرح سے ہوائیں موو کرتی ہیں، کس طرح سے دوبارہ بارش برستی ہے۔ اگر کہیں بارش نہیں ہو رہی، ان کے خیال میں دعا کرنے سے، قربانی دینے سے بارش ہو سکتی ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ وہ اسے ویریفائی نہیں کر پائے یا ان کے پاس کوئی مینز ہی نہیں تھے اس کو ویریفائی کرنے کے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ماضی میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا، لوگوں نے کس طرح سے چیزیں کی، لیکن آج بھی اگر میری انڈرسٹینڈنگ وہی ہے جو ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، باوجود اس کے کہ میرے پاس بہت بہتر علم موجود ہے، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرے اعمال کا یہ پانی کی ایویپوریشن کے ساتھ اور سورج کے ساتھ اور بادلوں کے بننے کے ساتھ اور ہوا کی موومنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی اگر میں اسی چیز پہ بیٹھا رہوں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے تو انہیں تو شاید جسٹیفائی کیا جا سکے گا، ان کے پاس ویریفائی کرنے کا کوئی نالج نہیں تھا۔ میرے پاس آج نالج موجود ہے، میں اسے ویریفائی کر سکتا ہوں، اور اگر میں ویریفائی کرنے کے باوجود ایک ایسی چیز سے چپکا رہوں جو اب کے دور میں انویلڈ ہو چکی ہے، تو یہ والی چیز کہلائے گی کہ یہ بندہ آرتھوڈاکس ہے، یہ مذہب ہی کے ساتھ چپکے رہنا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ مذہب کی سیکنڈ سٹیج یعنی ایک بات کو سچ ماننے کی جو پہلی ازمپشن والی سٹیج تھی، اس سے اسے اب موو کر کے سیکنڈ سٹیج میں آ جانا چاہیے تھا۔ اب اسے وہ ازمپشنز کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا، لیکن باوجود نئے نالج کے یہ ویریفائی نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو پریمیٹیو کلچرز ہیں یا دنیا کے وہ حصے جہاں پہ اب بھی آپ کو ٹرائبل سسٹم نظر آتا ہے اور ترقی نہیں نظر آتی، وہ ایک لحاظ سے پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ آپ کو مذہب سے لگاؤ، مذہب سے جڑے ہوئے لوگ بہت زیادہ ملیں گے، اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ان باتوں کو، ان سٹیٹمنٹس کو، ان ازمپشنز کو کہ جن کے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن چونکہ نسل در نسل ان کے والدین ان تک منتقل کرتے رہے، یہ آج بھی اسی پر چل رہے ہیں، یہ رہ آج کے دور میں رہے ہیں، لیکن ان کی جو ازمپشنز ہیں جن پہ یہ زندگی گزارتے ہیں، یہ آج سے صدیوں پیچھے کی ہیں، پرانی ہیں، جو اب ختم ہو چکی ہیں، اب وہ انویلڈ ہیں، اب ان کی صداقت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے وہ علاقے جو ترقی یافتہ ہیں، وہ سویلائزیشنز، وہ سوسائٹیز، معاشرے جن میں ترقی ہو چکی ہے، تو وہاں آپ کو مذہب سے دوری نظر آئے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ازمپشنز انہیں شروع میں کہیں گئی تھیں، وہ سٹیٹمنٹس جن کو ان کے والدین نے اور ان کو ان کے والدین نے اور نسل در نسل وہ ٹرانسفر کرتے آئے تھے، انہوں نے اس کو ویریفائی کیا۔ ویریفائی کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ اب ان کی ریلیونس ختم ہو چکی ہے، اب انسان کے پاس جو نالج ہے اس کی موجودگی میں ان کی پہلی سٹیٹمنٹس کو اب سچا ماننا ممکن نہیں رہا۔ تو اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو نہ آپ کو مذہب برا لگے گا، نہ آپ کو سائنس بری لگے گی۔ انسانوں ہی کے اندر سے مذہب بھی جنم لیتے ہیں، انسانوں ہی کے اندر سے
سائنس بھی جنم لیتی ہے۔ انسان ہی کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ کسی بھی سٹیٹمنٹ کو سچ مان لیتا ہے بنا ثبوت مانگے ہوئے، اور یہ صلاحیت اگر اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ چیزوں کو شروع نہ کر پاتا۔ گویا مذہب بھی سائنس کی ترقی میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے فرسٹ فلور بنانے کے لیے گراؤنڈ فلور کا ہونا ضروری ہے۔ آج آپ کو مذہب کی جو چیزیں پریمیٹیو نظر آتی ہیں، آپ اگر انہیں کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ اس زمانے کی انسانوں کی ایفرٹ تھی۔ اس کے اندر ڈھیر سارے اور نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں، کیوں لوگ مذہب ہی کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے ہیں، کیوں نئی معلومات آنے کے باوجود وہ اس سے دور نہیں جاتے، وہ اس کو ریپلیس نہیں کرتے۔ اور میں ان کی تفصیل میں کوشش کروں گا کہ میں اسی طرح سے آہستہ آہستہ آگے چل کے آپ کو ان جزیات تک لے کے آؤں۔ وہ جو نفسیاتی چیزیں ہیں، وہ جو ہمیں ایموشنل وارمتھ ملتی ہے، اگر ہم ان دونوں کانسیپٹس کو اچھی طرح سمجھنا شروع کریں تو وہ وارمتھ ہم اگلی سٹیج پر بھی لے سکتے ہیں، یعنی سائنٹیفک سٹیج پر بھی لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ ایک بچہ جب بچہ ہو تو اس وقت وہ جنوں پریوں کی کہانیوں پہ یقین رکھ کے کچھ وقت بہتر گزار سکتا ہے، لیکن جب وہ گرو کر چکا ہو تو اب اسے ریالٹی کی سمجھ آنی چاہیے، اسے ریئل لائف کی پرسیپشن ہونی چاہیے کہ ریئل لائف مختلف ہے ان جنوں پریوں کی کہانیوں سے جو کہ وہ کسی زمانے میں ذہن میں سوچا کرتا تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے انسانوں کو باعتبار مجموعی جب وہ پہلی فیز سے گرو کر کے آگے جا چکے ہوں تو انہیں ضرور اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ اگر اپڈیٹ نہیں کریں گے تو اتنا بڑا بیگیج ہے پچھلی صدیوں کا جس کو وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے چل رہے ہوں گے، تو اس میں دو نقصان ہو جائیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی ابھی کی لائف کی پرسیپشن بڑی ڈسٹارٹڈ ہوگی۔ اس سے وہ نہ صرف اپنی رفتار بہت سلو کر دیں گے بلکہ ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سب کی رفتار وہ بہت سلو کر دیں گے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آگے جا چکے ہیں، جو سیکنڈ سٹیج پہ اسٹڈی پہنچ چکے ہیں، جسے سائنٹیفک انویسٹیگیشن یا آپ کہتے فیکٹ چیکنگ ہوتی ہے، اس پہ پہنچ چکے ہیں، یہ والے لوگ جو پیچھے ہیں بیگیج اٹھا کے، یہ ان آگے والے لوگوں کو سلو کر دیتے ہیں۔ جیسے مذہبی کہانیوں کی بنیاد پر سائنٹیفک تھیری جو ہماری ایولوشن کی تھیری تھی، یا جو ہمارا سولر سسٹم کا سلسلہ تھا کہ زمین کس طرح سے موو کر رہی ہے، ان کو روک کے بیٹھے رہے، ان کو بریکیں لگا کے بیٹھے رہے مذہبی لوگ جو مذہب کی کہانیوں کی بنیاد پر ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتے رہے۔ دونوں انداز سے ان لوگوں کے لیے بھی جو سائنٹیفک لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آگے چلتے جائیں اور بہتر سے بہتر اپڈیٹ کرتے جائیں۔ ہر نئے دن جو نئی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اس کی روشنی میں وہ فیکٹ چیکنگ کرتے رہیں، اور جو لوگ پیچھے موجود ہیں جو ابھی بیگیج اٹھائے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بیگیج کو رکھ دیں۔ خواہ انرجی ضائع کر رہے ہیں، ابھی ماضی والا وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنی ڈریمز میں، آپ امیجینیشن میں سوچ رہے ہیں کہ وہ آئے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ اس سے نکل آئیے۔ وہ انفارمیشن جو اس زمانے کے لوگوں کے اندر تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، ہم اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل کر چکے ہیں۔ اس لیے مذہبی عقائد کو، مذہبی نظریات کو سائنٹیفک نظریات یا سائنٹیفک ڈسکوریز کی روشنی میں اپڈیٹ کرنا، اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہیومن ایولوشن یا ہیومن مینٹل گروتھ کا ایک نارمل سیکوینس ہے، اس سے بالکل نہ گھبرائیے۔ اس کے بعد اگلی میں پوڈ کاسٹ میں اسی طرح کی ایک اگلی چیز کو لے کے چلوں گا۔ اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے میرا کانٹینٹ، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے انسانوں اور جانداروں کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ ہم سب زندگی ہیں، اور زندگی زندگی ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جسم کے اندر ہو۔ بہت شکریہ۔